میرے موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی کی کھنکھناتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو اس پر لڑکی نے اپنا نام فاطمہ بتایا اور کہنے لگی کہ نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تھے تو میں نے سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ تو اس پر بے ساختہ میں نے کہا کہ فاطمہ صاحبہ، میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا، تو میں نے مختصراً اسے جواب دیا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی تو نہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں، ایک میچور مرد ہوں، کوئی شوخ چنچل لڑکا نہیں ہوں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی؟ اس پر فاطمہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دوستی میں عمر، سٹیٹس اور شادی شدہ ہونا نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ جس پر میں نے کہا کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ فاطمہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ نام کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں، ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ فاطمہ بھی اسی شہر میں ہی رہتی تھی جس میں رہتا تھا۔ فاطمہ نے اپنے اور اپنے دوست کے گھر کے حالات یوں بتائے کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، وہ کل 4 بہنیں ہیں، وہ سب سے چھوٹی ہے، باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو کہ شہر کے بالکل قریب اور مضافاتی علاقے میں ہے۔ فاطمہ کا باپ ایک سرکاری محکمے میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چپڑاسی ہے۔ 3000 پینشن ملتی ہے اور 4000 پرائیویٹ اسکول سے تنخواہ، تو اس طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ فاطمہ کی ابھی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے 6 دن دوسرے شہر میں رہا اور ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی۔ پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا، ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی۔ مجھے فاطمہ کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد فاطمہ نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بےحد اصرار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ فاطمہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی، بہت خوبصورت، گورا رنگ اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں 20 سال کی لڑکی اور کہاں میں 40 سال کا مرد۔ اس عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیوی کی ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ فاطمہ نے میری خاموشی کو محسوس کیا، زور دے کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ فاطمہ، تم بہت اچھی اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ناصر صاحب، ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلط نہیں ہے، میں آپ سے اپنے دکھ درد شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں، آپ ایسا کچھ محسوس نہ کریں۔ الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا۔ پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کیں۔ میں نے فاطمہ کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کی طور پر لے کر دی، پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر دیا۔ الغرض ہماری دوستی چلتی رہی۔ فاطمہ کے گھر میں بہت غربت تھی، مگر اس کے باوجود اس میں رکھ رکھاؤ، انا اور خودداری تھی، جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز، پیسہ مانگنا تو بڑی دور کی بات، کبھی موبائل بیلنس تک بھی نہیں مانگا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی ہے۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیلی بتایا۔ فاطمہ کی ایک بہن سلمہ، جس کے ساتھ اس کی بہت فرینڈ شپ تھی، فاطمہ نے اسے اپنے اور میری دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ فاطمہ کی 2 بہنیں تو اپنے گھر میں خوش اور سکھی تھیں، مگر سلمہ کے سسرال والے اچھے نہیں تھے،
اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا۔ اس کا موڈ ہر وقت اس کی بہن کے ساتھ خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے سلمیٰ بہت دکھی تھی۔ ایک دن اس کے خاوند نے سلمیٰ اور اسے بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا، فاطمہ کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی۔ اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اوپر سے سلمیٰ 2 بچوں سمیت آ گئی تو اخراجات بڑھ گئے اور ان کے گھر پریشانی رہنے لگی۔ سلمیٰ نے اپنے خاوند کو بہت فون کیے کہ آ کر لے جاؤ، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے سلمیٰ کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ گھر سے نکال دیا ہے، مگر وہ تمہارا اور بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے۔ تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی؟ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن فاطمہ نے مجھ سے بات کی کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گی۔ اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے بلکہ بہت اچھا اور ہمدرد اور نیک انسان بھی ہے۔ اس سے بات کی اور سلمیٰ کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا اور کوئی فیس نہیں لے گا۔ فیس کے علاوہ وہ دیگر اخراجات پورے کرنے کی حامی بھی میں نے بھر لی۔ وکیل نے کہا کہ اس عورت کو کہیں کہ وہ اپنا شناختی کارڈ، نکاح نامہ لے کر میرے آفس میں آ جائے۔ میں نے فاطمہ کو فون کر کے بتایا۔ فاطمہ نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن سلمیٰ، اس کا باپ اور فاطمہ شہر آ گئے، جن کو لے کر میں وکیل کے آفس چلا گیا۔ اس دن میں پہلی مرتبہ فاطمہ کے والد سے ملا اور سلمیٰ کو دیکھا، جو کہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ ایک سلجھی ہوئی تمیز دار، نیک و شریف مگر مظلوم عورت۔ اس نے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس ایک اچھی عورت نہیں ہے، جو چینی، نمک، پتی، مرچ تک تالے میں رکھتی ہے۔ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر 1 کپ چائے کا بھی نہیں بنا کر پی سکتی۔ ساس تانے دیتی ہے کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا اور بات بات پر سلمیٰ سے لڑتا ہے۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے 1 کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے سلمیٰ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے 2 بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ اس کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کروا کر کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سلمیٰ، فاطمہ اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا، تو اس طرح میں نے فاطمہ کا گھر اندر سے دیکھا۔ اس کے کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے۔ مہینے میں کیس کی 2 تاریخیں پڑیں اور ہر تاریخ پر فاطمہ اور اس کا باپ عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر سلمیٰ کا شوہر عدالت میں حاضر نہ ہوا۔ جب اخباری اشتہار کے بعد بھی عدالت میں حاضر نہ ہوا تو بالآخر عدالت نے سلمیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور سلمیٰ کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے سلمیٰ اور اس کے بچوں کو 8,000 روپے ماہانہ خرچ ادا کرے گا، بلکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچ تقریباً 50,000 روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے جیل جانا ہوگا۔ پہلے تو وہ جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسے عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً سلمیٰ کو راضی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا۔ مگر اب سلمیٰ واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی اور سسر کی بہت منت سماجت کی، مگر سلمیٰ نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ اصغر نے کافی چکر لگائے، مگر سلمیٰ واپس سسرال جانے پر رضامند نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد سلمیٰ کا شوہر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو، بھابھیوں کو اور خاندان کے دیگر بزرگ معززین کو لے کر سلمیٰ کے گھر آیا اور اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگتے ہوئے سلمیٰ کو واپس لینے کے لیے آیا۔ اس ساری بات کی اطلاع سلمیٰ اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ مشورہ دیا کہ اب اصغر قابو میں آ چکا ہے،
اب وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب بہتر ہے اپنا گھر خراب نہ کرو۔ وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس اپنے خاوند کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر سلمیٰ اور اس کے خاوند کا راضی نامہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ اصغر سلمیٰ کو الگ گھر لے کر دے گا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ ہر ماہ سلمیٰ کو جیب خرچ بھی دے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور صلح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد سلمیٰ اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں شرائط کے مطابق سلمیٰ کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ اور اس کا والد غلام حسین میرے بہت ممنون تھے۔ کبھی کبھی سلمیٰ بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ اب وہ بہت سکھی ہے۔ وہ بھی میری شکر گزار تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی۔ میں ان سے یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ فاطمہ سے میری فون پر بات بھی ہوتی اور مہینے میں 1 آدھ بار میرا اس کے گھر چکر بھی لگ جاتا۔ میرا ضمیر مجھے اکثر ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے اور میں اپنے بیوی بچوں سے بھی بے وفائی کر رہا ہوں۔ مگر جب یہ خیال آتا کہ فاطمہ سے پاکیزہ دوستی ہے، ہمارے تعلق میں پاکیزگی ہے اور آج تک کبھی فاطمہ کو چھوا بھی نہیں، تو میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ ایک دن فاطمہ نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، معقول فیملی ہے اور لڑکا باہر کے ملک ہوتا ہے۔ شادی کے بعد فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور فاطمہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ میری حیثیت اب فاطمہ کے گھر کے فیملی ممبر جیسی تھی۔ میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی، اپنی بساط کے مطابق مجھ سے جو ہو سکا فاطمہ کے والد کی مالی مدد بھی کی۔ فاطمہ بیاہ کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ فاطمہ کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوئی اور ایک خالی پن کا احساس ہوتا۔ میری پرموشن ہونے والی تھی، مگر دفتر کے کچھ حاسد اور میرے مخالف جو مجھ سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ میں رشوت لینے اور دینے دونوں کے خلاف تھا، انہوں نے میرے خلاف جھوٹی درخواستیں اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں اور ملی بھگت سے نہ صرف میری پرموشن رکوا دی بلکہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بھی بنا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال جھنگ سے اپنی کار پر واپس آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی، ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال تھے۔ میرا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا اور 4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ ہمیں بہت زیادہ چوٹیں آئیں، دونوں بچے بھی بری طرح سے زخمی ہوئے۔ میری بیوی کو شدید چوٹیں آئیں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ وہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید اذیت میں گزارا۔ ہم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہے۔ میں اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مگر میری بیوی کا ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 4 ماہ کا مکمل ریسٹ علاج کے ساتھ تجویز کیا۔ گھر کا سارا نظام درہم بھرم ہو گیا، بچوں کا اسکول جانا بند ہو گیا، بیوی معذور ہو گئی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتا، دعائیں کرتا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی مجھے سزا ملی ہے۔ ایک دن مجھے سلمیٰ اور فاطمہ کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا، وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے فاطمہ 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سلمیٰ کے سسرال میں اس کے دیور نند کی شادی ہے۔ اگلے روز فاطمہ کے والد ہمارے گھر آئے اور ہم سب کی خیریت پوچھی، بہت ہمدردی کی اور ہم سب کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد فاطمہ پاکستان آئی اور اپنے والد اور خاوند کے ساتھ سلمیٰ کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ تو 4-5 دن کے بعد مجھے فاطمہ کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر سلمیٰ کا خاوند اصغر فوت ہو گیا ہے۔ شادی والے گھر میں کہرام مچ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ سلمیٰ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی۔ اصغر کے دسویں کے بعد سلمیٰ اپنے والد کے گھر آ گئی
کیونکہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے، جبکہ سلمیٰ کا خاوند ہی نہ رہا تو اس نے وہاں کیا کرنا تھا؟ کون تھا جو اس کا سہارا بنتا؟ فاطمہ اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو میں نے اس دن اپنی بیوی کو شروع سے آخر تک فاطمہ سے دوستی وغیرہ کا سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی کہ اس عمر میں نے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی۔ میری بیوی بہت سمجھدار، صابر اور حوصلے والی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر جب اس کو بتایا کہ ہماری دوستی پاکیزہ تھی، کبھی فاطمہ کو چھوا تک نہیں، بلکہ ہر موڑ پر نیک نیتی اور خلوص سے مدد کی۔ سلمیٰ کا بتایا کہ کس طرح اس کا کیس دائر کروایا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا کہ آپ کی نیت بری نہیں تھی۔ بہرحال اس نے یہ ضرور کہا کہ مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، مگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نامحرم مرد عورت کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں بچے بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا تھا، ہڈی بھی جڑ گئی تھی، مگر ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا علاج جاری تھا، پر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ محکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی، جس کی وجہ سے مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا، جبکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تھی، تو میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ مگر مسئلہ بیوی کی دیکھ بھال کا تھا۔ وہ بیچاری تو ہر وقت ویل چیئر پر رہتی۔ زندگی بہت کٹھن ہو گئی تھی۔ 10 دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی۔ وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پر لگایا گیا تھا، اسی تاریخ سے مجھے میری پہلی والی سیٹ پر لگا دیا جائے۔ عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا گیا، بلکہ اسی تاریخ سے پرموشن بھی دے دی گئی تھی اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے گئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ میری گاڑی جو حادثے میں تباہ ہوئی تھی، اس کی انشورنس کروائی ہوئی تھی، تو انشورنس کمپنی کی طرف سے مجھے کافی رقم مل گئی، اور جو بقایا جات کی رقم محکمے کی طرف سے ملی، سب پیسے ملا کر نئی گاڑی خرید لی۔ فاطمہ کے والد کا اکثر مجھے فون آتا رہتا۔ سلمیٰ کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اب تقریباً ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، بس صرف سلمیٰ کے والد سے فون پر بات ہوتی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ گویا ایک ملازمہ کل وقتی گھر میں تھی، جو کہ تمام کام کاج اور کھانا پکانے کے علاوہ میری بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، مگر اس کے باوجود گھر کی حالت بہت ڈسٹرب تھی۔ مجھ سے بیوی کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ علاج جاری تھا، ہر نماز کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن سلمیٰ کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کافی شوق لگا، فوراً ان کے گھر گیا اور کچھ مالی مدد بھی کی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد سلمیٰ بیچاری بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی، کوئی آسرا نہ تھا۔ بیوگی کا دکھ، چھوٹے چھوٹے 2 بچے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا، تو میں نے ہر ماہ اس کی مالی مدد کرنا شروع کر دی، مگر وہ بڑی مشکل سے پیسے لیتی۔ ایک دن وہ بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ 2-3 کوٹھیوں میں مجھے گھر کا کام دلوا دیں، ملازمہ رکھوا دیں، تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ میں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی جیسے ہی کسی مناسب اور شریف لوگوں کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہوئی تو میں کام دلوا دوں گا۔ دراصل سلمیٰ بہت خوبصورت، جوان اور شریف عورت تھی، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں اس کو کام دلواؤں، جہاں اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ ایک دن ہم میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں سلمیٰ سے نکاح کر لوں، کیونکہ بقول اس کے کہ اب وہ شاید کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، شاید ساری زندگی معذوری اب اس کا مقدر ہے۔ اس طرح سلمیٰ کو سہارا بھی مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اب میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی، الٹا میں اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا ہوں، مگر میں نے اپنی بیوی کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا
اور دلیل یہ دی کہ اگر خدا نخواستہ میں اس طرح معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ میں نے کہا کہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میں تم پر کبھی سوتن نہیں لاؤں گا، اور خدا کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ وہ تمہیں ضرور صحت مند اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ مگر میری بیوی اپنی بات پر اڑی رہی اور اسی موضوع پر ہماری روزانہ تکرار ہوتی۔ کوئی ایک ہفتہ گزرا تو سلمیٰ کا فون آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ مرد اسے تنگ کرتے ہیں، مگر اس کے شور مچانے پر وہ چلے گئے اور آس پاس کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا اور سارے حالات جاننے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی۔ تھانے دار میرا واقف تھا۔ اس نے سلمیٰ کی نشاندہی پہ 2 بندوں کو پکڑا اور تھانے میں لے جا کر ان کی خوب چھترول کے بعد ازا علاقے کے معززین نے معاملہ رفع دفع کروا لیا۔ ان بندوں سے نہ صرف معافی نامہ لکھوا کر ان کی ضمانت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی پر ان بندوں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب سلمیٰ بہت خوفزدہ رہنے لگی اور اصرار کرنے لگی کہ جلد کہیں کام پر لگوا دیں۔ اب میری بیوی کا بہت اصرار بڑھ گیا کہ میں سلمیٰ سے نکاح کر لوں تاکہ اس کی حفاظت کروں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اس طرح آنے جانے سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میں کس حیثیت سے اس کے گھر جاتا ہوں، لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس طرح تو سلمیٰ کی عزت پر حرف آئے گا، لوگ اس پر کیچڑ اچھالیں گے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ بات تو میری بیوی کی درست تھی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں نے اگلے دن سلمیٰ کو فون کیا، ساری بات اس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو میری بیوی نے فون پر اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اسے سمجھایا تو اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ بالآخر سوچ بچار اور اپنی تینوں بہنوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور ایک دن سادگی سے نکاح کے بعد سلمیٰ میری بیوی بن کر آ گئی۔ سلمیٰ نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیا اور بعد میں شفقت، محبت اور پیار دیا۔ سلمیٰ نے میری پہلی بیوی کی جی جان سے خدمت شروع کر دی۔ سلمیٰ 5 وقت کی نمازی تھی اور ہر نماز کے بعد رو رو کر میری پہلی بیوی کی صحت یابی کی دعائیں کرتی۔ میں نے ڈاکٹر کے کہنے پر لاہور کے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر سے اپنی بیوی کے بارے میں بات کی۔ MIR کے وغیرہ کروانے کے بعد آپریشن تجویز کیا، جس کی کامیابی کے 40% چانس تھے اور 60% ناکامی کے امکانات تھے۔ بقول سرجن ڈاکٹر کے میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معذور ہے، آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا تو حالت ایسی ہی رہے گی، لہٰذا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کافی سوچ و بچار اور اصلاح مشورے کے بعد ہم نے آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی پہلی بیوی ریحانہ کو ایمبولینس میں لاہور لے گیا اور وہاں لے جا کر ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ سلمیٰ نے ریحانہ کی صحت یابی، آپریشن کی کامیابی کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھے۔ سلمیٰ اور بچے ریحانہ کے ساتھ ہی لاہور آ گئے۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ ہوئے اور ڈاکٹر نے 2 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی، جس پر ریحانہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو سلمیٰ نے جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سب بچوں سمیت ریحانہ کے لیے دعا گو تھے۔ 4 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوا۔ ہم سب بہت سخت پریشان تھے کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے آپریشن ختم ہوا۔ ریحانہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ریحانہ کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر مسلسل چیک اپ کر رہے تھے۔ رات کو ریحانہ کے پیروں اور ٹانگوں میں جب ہلکی ہلکی حرکت شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنا دی۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پورا 1 ہفتہ ریحانہ کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، پھر کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ مسلسل فزیوتھراپی دعاؤں سے ریحانہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگیں اور 20 دن کے بعد ریحانہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ مہینے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا، جس سے اس کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں 6 ماہ لگ گئے۔ سلمیٰ نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر لیا۔ دن رات ریحانہ کی خدمت اس طرح کی کہ اس کی سگی بہن بھی شاید نہ کرتی۔ 6 ماہ بعد ریحانہ پہلے بیساکھیوں پر، پھر کسی سہارے کے بغیر چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ اب ریحانہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں ہمیں دوبارہ مل گئیں۔ ریحانہ اور سلمیٰ کی دوستی اور پیار مثالی ہے۔
دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی ہیں۔ ان کا آپس میں پیار دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سوتنے ہیں۔ دونوں نے مل کر گھر کو جنت بنا دیا ہے۔